باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع کو میں نے چنا ہے وہ ایک کتاب ہے جسے ایک انگریز میں لکھا ہوا ہے، جس کا نام ہے جیمز کلیئر۔ مترجم جو ہے وہ اس کا عظیم احمد ہے، امریکی شاعر اور جو انشائیہ نگار ایلف والڈ ایمرسن لکھتا ہے کہ ہر انسان مستقبل کا فرشتہ بننا چاہتا ہے۔ ہر انسان مستقبل کا فرشتہ بننا چاہتا ہے، اور ہر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ذات میں کیا کیا خامیاں ہیں، کن کن چیز کو اصلاح کی ضرورت ہے، اور کن کن کمزوریوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہ یہ عام سی باتیں ہیں، لیکن تھوڑا سا اس پہ سوچنا چاہیے اور اس کو تھوڑا سا ہمیں اندر ٹٹولنا چاہیے۔ عام سی باتیں ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا اس میں پازیٹیو تھنگز ہیں، اچھائیاں ہیں۔ تو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ انسان کب اس کو دیکھنا چاہتا ہے، کب اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے، سٹارٹ کرتا ہے۔ تو یہ بھی یہی ایک کاوش ہے۔ دیکھو، یہ ہمارا دستور ہوا کرتا تھا کہ اکثر بڑے بزرگ ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے اور نصیحتیں کرتے رہتے تھے، اور ہمارے چھوٹے یا ان سے چھوٹے جو سب ان کے ارد گرد جمع ہو کر ان کو سنا کرتے تھے۔ یہی ہماری کتابیں ہوتی تھی، اور یہی ہمارے کلچر کا حصہ ہوتی تھی، اور معاشرہ پروان چڑھتا تھا۔ آج کل موبائل کا دور ہے، ہر کوئی انٹرٹینمنٹ کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اور کوئی دین کی طرف بھی اتنا نہیں جاتا، اور نہ اپنے کلچر کی طرف جاتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کیسے آگے بڑھا جائے، کیسے وہ دنیائی زندگی میں کامیاب ہو۔ تو بہت سے انسان جو ہے وہ خدمت کا جذبہ چنتے ہیں، کچھ کتابوں کی شکل میں، کچھ دین کی شکل میں، کچھ پروفیسر بن جاتے ہیں، کچھ سوشل ورکر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک بندے نے کوشش کی ہے کہ کس طرح انسانی معاشرے کو تھوڑا سا ٹھیک کیا جائے۔ یہ بندہ ہے، اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، جیمز کلیئر نام ہے اس کا، اور کتاب کا نام ہے ایٹمی عادات۔ ایٹمی عادات میں نے تو آگے نہیں پڑھا ہے کہ کیا ہے، ابھی اس کو میں پڑھوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا جاؤں، لیکن اس کا جو سرنامہ تھا وہ مجھے بڑا پسند آیا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور سرنامے میں وہ یہی لکھتا ہے کہ دیکھو، انسان کو اپنی فطرت وقتاً فوقتاً ٹٹولنا چاہیے، اور اس کو اپنی فطرت میں جہاں جہاں نظر آئے کہ یہ خامیاں ہیں، اس کو وہ خامیاں دور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوا ہے کہ نہیں یار، عادت نہیں بدلتی۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ بدل جاتا ہے لیکن عادت نہیں بدلتی۔ یہ سب سے بڑا فضول جملہ اور ہمارے معاشرے کو ایک قید کرنے والا جملہ ہے۔ اگر عادتیں نہیں بدلتی تو دین کیوں آیا، پیغمبر کیوں آئے، ٹھیک ہے نا، قرآن مجید کیوں نازل ہوا، اور لوگ مسلمان کیوں ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ کچھ مومن بن گئے، کچھ اعلیٰ درجے اللہ نے کیوں عطا کی ہوئے۔ یہی وہ چیزیں ہیں
اگر آپ اپنی عادات بدلو گے، اپنی فطرت بدلو گے، تو وقتاً فوقتاً آپ بڑھتے جاؤ گے، اپنے درجات میں کی بلندی کی طرف جاؤ گے اور اچھے انسان بنو گے، اور اللہ اس کا درجہ دے گا آپ کو۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے پیدا ہوئے، جس طرح پیدا ہوئے، جس ماحول میں پروان چڑھے بس آپ وہی بن جاؤ، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھیجا ہے انسانوں پر، پیغمبر بھیجے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ انسان کی یہ نیچر میں ہے، کہ فطرت میں ہے کہ یہ بدلنا اگر چاہے تو بدل سکتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ بھئی عادتیں نہیں بدلی اور فطرتیں نہیں بدلتی۔ انسان چاہے تو یہ مارس پہ کیوں چلا گیا اور یہ خلا میں کیوں چلا گیا؟ وجہ یہی ہے کہ جس انسان نے خود کو بدلنے کی کوشش کی ہے، جس انسان نے خود کو مطلب کامیاب کرنے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہوا ہے، اور جس نے نہیں کی ہے بس وہ اسی جگہ پہ پڑا رہا ہے، اور بس اسی میں وہ مر گیا ہے۔ عرض مترجم جس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ دیکھیے کیا فائدہ ایسی تبدیلی کا کہ دل میں تو ہوتی ہے لیکن وہ آپ عمل میں نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ آپ اس تبدیلی کو عمل میں لاتے ہیں اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو مطلب ٹائم پہ خود کو بدلو گے تو کچھ معاشرے کو دے سکو گے، معاشرہ آپ کو اس کا پل لے گا، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس کا فائدہ دونوں طرف سے ہوگا، آپ کی ذات میں فائدے آئیں گے، آپ کے کردار میں فائدے آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا دین میں آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کا جس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے اس کے لیے، سب کے لیے جب آپ فرشتہ بن جاؤ گے تو فائدہ تو تب ہوگا، نہ کہ عمر گزر گئی اور آپ فرشتہ بن گئے تو کیا فائدہ ایسی تبدیلی کا اور ایسے مطلب عادت بدلنے کا، پھر تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے۔ اس کتاب میں جو رائٹر ہے اس نے یہی طریقے بیان کیے ہیں کہ کیسے کیسے عادتیں جنم لیتی ہیں، کیسے کیسے پروان چڑھتی ہیں اور وہ مضبوط ہوتی جاتی ہیں، اور کیسے کیسے آپ ان عادتوں کو اگر چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوشش کرنے سے ہی ہوتا ہے، اور یہ مطلب یہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوشش نہیں کرو گے اور وہ نہیں بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو ایسے بنایا ہوا ہے، ایسے سانچے میں ڈلا ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے آپ کو ہمت کرنی ہوگی، تب آپ اس چیز کو بدل سکو گے۔ مطلب کوئی بھی چیز آپ کو آسانی سے نہیں ملے گی، یہ ایک لا ہے اس کائنات کا کہ جو بھی اگر آپ چاہو گے تو اس کے لیے کوشش کرو گے، اور کوشش کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، چاہے آپ پڑھنا چاہیں، چاہے آپ آگے کامیاب ہونا چاہے کاروبار میں، آپ کسی جاب میں، ہر چیز کے لیے آپ رشتوں کو دے کے، آپ ذمہ داریوں کو دے کے، ہر چیز کو آپ تب کر سکو گے جس کے لیے آپ ہمت کرو گے تب۔ صبح نماز کے لیے بھی آپ اٹھو گے تو ہمت کرو گے، ہمت کے بغیر آپ نہیں اٹھ سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر چیز کے لیے ہمت ضروری ہے، اور ہمت کرو گے تو آپ خود کو بھی بدلو گے، اپنی عادتوں کو بھی بدلو گے۔ مطلب یہ اس نے کچھ مثالیں بھی دی ہوئی ہیں کہ سگریٹ کو کیسا چھوڑو گے، آپ اپنے غیبت کو کیسے چھوڑو گے، آپ مطلب جھوٹ کو کیسے چھوڑو گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ مطلب یہ ہے کہ انسان سستی کو کیسے دور کرے گا، وہ ایکٹیو کیسے رہے گا۔ یہ سارے ڈیسیجنز جو ہیں یہ آپ تب لے سکو گے جب آپ میں انر پاور ہو۔ انر پاور تب پیدا ہوتی ہے جب آپ
خود میں کچھ اس کے جو آپ کے جو عادات ہیں اس کے ساتھ جو زنگ وغیرہ ہے یا جو بھی دھول مٹی ہے اس کو صاف رکھو گے، تو تب آپ ایک کلیئر آپ کا ویژن ہوگا، کلیئر آپ کا مقصد ہوگا، کلیئر آپ کا جو بھی نظریہ ہے وہ ہوگا. تو اس نظریے کو پر چلنے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ اپنے عاداتوں میں وہی تبدیلی لانی ہوگی کہ آپ نے کس پلڑے پہ اور کس طرح جانا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی صحیح عادات ہوں گی، صحیح اس میں وہ ہوگا تو آپ آگے بڑھو گے اور اچھے عادات آپ میں آئیں گی تو آپ اچھے اچھے فیصلے کر سکو گے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ گے، اور ارد گرد آپ کے ساتھ زندگی خود بخود خوبصورت ہوتی جائے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں ہر قسم کے مشکل اور پریشانی کے حالات سے بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام.